مرحبا أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. وبارك الله فيكم في علمكم وفي عملكم وفي عمركم وفي كل شيء ما عندكم من الله سبحانه وتعالى، راجين الله سبحانه وتعالى أن يسهل علينا هذه الدروس. الله أكبر. داعين الله سبحانه وتعالى التوفیق والسداد والرشاد والثواب والفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل اور کرم سے، وما توفیقنا الا باللہ، مشکوٰۃ المصابیح کا یہ دوسرا لیسن حاضر ہے، اور یہ سبق جن احادیث پر مشتمل ہے وہ آپ کے سامنے نمبر موجود ہیں۔ اللہ کے فضل سے حدیث نمبر 2021 سے لے کر 2035 تک انشاءاللہ ذکر ہوں گی، اور حدیث کے ترجمے پر فوکس رکھا جائے، اس لیے کہ زیادہ اصل مقصد ہمارا یہی ہے۔ باقی کوئی عبارت ایسی جو کہ اہم ہو یا کوئی لفظ خاص اہمیت کا حامل ہو، یا اس حدیث میں کوئی خاص مسئلہ یا حکم واضح ہوتا ہو تو انشاءاللہ اس کی طرف نشاندہی کریں گے ایز یوزل۔ تو آتے ہیں براہ راست حدیث نمبر 2021 کی جانب کتاب سے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ ابواب روزوں کے احکام و مسائل، ان کے فضائل، ان کے ثمرات کے بارے میں چل رہے ہیں، اور انہی ابواب کے تحت احادیث ہیں۔ تو آج ہمارے پاس جو حدیث ہے پہلی، وہ بھی ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک منٹ، میں آئی انڈرسٹوڈ۔ یہ دیکھیے، آؤ جی سر۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی الحمدللہ، تھینک یو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قال کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، فرعا زحامن، کہ ناگہاں آپ نے دیکھا ہجوم، لوگوں کا اکٹھ، زحام، ورجلن، اور اسی ہجوم کے اندر ایک آدمی کو بھی آپ نے دیکھا، قد ظلل علیہ، کہ جس پر سایہ کیا گیا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ما ھذا، یہ کیا معاجرہ ہے؟ قالوا، کہنے لگے، صائمن، اے اللہ کے رسول، یہ روزے دار ہیں صاحب، جن پر سایہ کیا جا رہا ہے اور ان کی خاطر مدارات کی جا رہی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لیس من البر الصوم فی السفر، سبحان اللہ، کہ سفر میں اس قسم کی کیفیت جو کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور ہے بھی سفر، رمضان المبارک ہے، تو روزہ رکھنا اور پھر یہ ساتھ حالت تک پہنچ جانا، یہ کوئی نیکی نہیں۔ لیس من البر، اس سے ذرا اندازہ کیجئے گا کہنے والے کون ہیں؟ حامل وحی، ترجمان القرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی خواہش سے نہیں بولتے، انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ کو بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کہ نماز ہو یا روزے کا معاملہ ہو یا حج کا ہو، تو اس میں اللہ اکبر، آپ دیکھیے ذرا ان لوگوں کے بارے میں، آج میں نے اس دفعہ بھی نوٹ کیا،
لاہور سے شیخوپورہ جاتے ہوئے بہت ساری تعداد عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، کھلے آسمان تلے، سورج نصف النہار میں ہے، گرمی کا موسم ہے، تپ رہی ہے، ہر چیز تپش سے ابل رہی ہے، لیکن وہ پاؤں پہ کوئی جوتا پہنے بغیر، سر پہ کوئی کپڑا لیے بغیر، گویا کہ نظر مانی ہوئی ہے کہ ہم نے وہاں اس دربار میں پہنچنا ہے پیدل سفر کر کے۔ آپ ذرا یہ دیکھیے، ذرا اندازہ کیجیے ہمارے دین کے ساتھ اس قسم کے جو عمل ہیں ان کی کوئی نسبت ہے قریب، یا کیا وہ باعث اجر ہیں، یا کہ اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کیا ہوا ہے ان کی جہالت کی وجہ سے اس دنیا میں، کہ ایسی مشقت اور ایسی مصیبت کہ جس کا نتیجہ سوائے اللہ کی ناراضگی ہو اور کچھ نہ ہو۔ رحمت للعالمین نے مسافر ہے، روزے دار ہے، ہو سکتا کمزور ہو ذرا، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کمزور ہے، طاقتور ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، خاطر کرو ثواب ملے گا، نہ ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ فرمایا کہ یہ کیفیت بنا کر روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں، اللہ پیغمبر نے اس کو نیکی سے نکال دیا۔ روزہ تو کاؤنٹ ہو جائے گا اس کا، لیکن نیکی اور ثواب والی بات کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارا دین جو کہ فطری ہے اور فطری تقاضوں کے مطابق ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آتے ہیں دوسری حدیث کی جانب۔ احادیث واضح ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اس لیے چلتے ہیں ان کو۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سفر میں تھے۔ فمنا الصائم ومنا المفطر۔ تو ہم میں سے وہ بھی تھے جو روزے دار تھے، روزے دار روزہ رکھنے والا بھی تھا، اور ہم میں وہ بھی تھے جو افطار کرنے والا یعنی روزے کے بغیر تھا۔ اس کی ذات کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فنزلنا منزلا فی یوم حار۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن دوران سفر ایک ایسی جگہ پہ اترے جو انتہائی سخت ترین گرم تھی۔ یوم حار، گرم دن، شدت کے گرمی کے دن میں، وہ تو ویسے بھی یہاں شدید سردی بھی ہو نا تو مکہ کے اطراف و کناف میں تو پنکھے چلتے ہی رہتے ہیں، پہاڑ سنگلاخ اور ریگستان، اللہ اکبر، اور گرمی میں کیا حال ہوگا۔ فسقط الصوامون، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے دار تو گر گئے، کیونکہ روزے دار بھی تھے نا اور روزے کے بغیر بھی تھے۔ الصوامون، گر گئے۔ وقام المفطرون، اور جو افطار کرنے والے تھے جن کا روزہ نہیں تھا وہ جناب چوکس وہ چست ہو گئے، ایکٹیو ہو گئے۔ فضرب الابنیۃ وسکوا الرقاب، انہوں نے جناب کیا کیا کہ کھڑے ہوئے چوکس، چاقو چوبند، ایکٹیو کو انہوں نے بنانے شروع کر دیے، اپنا خیمے گاڑنے لگانے شروع کر دیے، ابنیہ عارضی جو گھر ہیں، اور اسی طرح جانوروں کو جو سواری کے تھے ان بیچاروں کو چارہ، پانی، اس قسم کی دیکھ بھال وہ کرنی شروع کر دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول حکیم الامت نے فرمایا، رحیم و کریم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ آج یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ حامل قرآن کا، جس کی زبان اقدس پہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ اکبر ظاہر ہوتا، وحی جو ناطق وحی تھے۔ ذهب المفطرون اليوم بالاجر، یہ سنا دو ذرا آج کے یہ جو ہے نا صوفی ملنٹے ملنٹڑو جاہل لوگوں کو مشقتوں کی دعوتیں دیتے ہیں، اور اللہ کی عطا کردہ جو سہولتیں ہیں
ان کی ناقدری کرتے ہوئے سزا جھیلتے ہیں دنیا میں اور اجر سے بھی محروم رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذهب المفترون اليوم بالاجر، آج روزہ افطار کرنے والے اجر میں بڑھ گئے۔ یہ الفاظ ان میں رکھ لیجئے اچھی طرح، ذهب المفترون اليوم بالاجر، آج اجر میں آگے نکل گئے روزہ افطار کرنے والے۔ تو آج کے مولوی سے پوچھو نا بھئی، ایک نے روزہ رکھا ہوا سفر میں اور دوسرے نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو اجر میں کون ہے؟ فوراً کہے گا، فوراً کہہ دے گا جی جس نے روزہ رکھا ہے، ظاہر ہے وہ اجر میں زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ہمارے پاس اس طلبہ حدیث نیکسٹ ہے 2023، یہ ذهب المفترون اليوم بالاجر اور لیس من البر الصوم فی السفر، ان کو انڈرلائن کر دیجیے، عبارات آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں، خاص خاص عبارتیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ۔ اللہ اکبر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی جانب نکلے۔ تو غالباً یہ فتح مکہ کا موقع ہے جب آپ نے غزوہ فرمایا، یہ بھی رمضان میں ہوا، بدر بھی رمضان میں ہوئی، غزوہ بدر۔ یہ سفر مدینہ سے مکہ کی جانب تھا۔ فصواما، تو آپ نے روزہ رکھا، روزہ تو رکھ لیا آپ نے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی چاہے تو سفر میں روزہ رکھ لے۔ حتی بلغ عسفان، یہاں تک کہ آپ پہنچے عسفان بستی۔ عسفان بستی عزیز طلبہ، مکہ جب جا رہے ہو نا مدینہ سے، آپ طریق ہجرہ جو ہے پہلا پرانا تھا، اب نئی سڑک بنی ہے بڑی خوبصورت، تو اس سڑک سے آپ اگر مدینہ سے مکہ جائیں تو پہلے قریباً کم و بیش، اب مجھے پورا ایگزیکٹ تو علم نہیں ہے، 35 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر کے لگ بھگ پہلے سڑک کی بائیں جانب یہ بستی آتی ہے، ادھر اشارہ بھی دیا ہوتا ہے اور سڑک بھی جاتی ہے ادھر بڑی خوبصورت، اور لکھا ہوتا ہے عسفان۔ تو وہاں جب پہنچے، ثم دعا بماء، تو آپ نے منگوایا پانی، فرفعہ الی یدہ، تو اس پانی کو بلند کیا اپنے ہاتھ کی جانب، پکڑا ہاتھ میں پانی اور ہاتھ کو اٹھایا، لیراہ الناس، تاکہ لوگ دیکھ سکیں بخوبی۔ فافطر، تو آپ نے روزہ افطار کیا پانی پی کر سب کے سامنے۔ حتی قدم مکہ تھا، یہاں تک کہ آپ تشریف لائے مکہ مکرمہ، وذالک فی رمضان، اور یہ رمضان میں ہوا۔ فکان ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول، تو اب عبداللہ ابن عباس جو راوی ہیں وہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا سفر میں، وافطرا، اور افطار بھی فرمایا۔ تو اس وقت روزہ رکھا ہوا تھا اور بسا اوقات سفر میں آپ نے روزہ نہیں بھی رکھا۔ ومن شاء صام ومن شاء افطر، تو جو چاہے وہ روزہ رکھ لے سفر میں اور جو چاہے افطار کر لے، اس کے لیے بالکل اجازت ہے، بالکل اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سفر بڑے آسان ہو گئے، جہاز کے سفر، گاڑیوں کے ایئر کنڈیشن، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ سفر سفر ہے، اگر سفر اس پر بولا جاتا ہے تو اس میں اللہ کی جانب سے آپ کے لیے سہولت ہے۔ یہ ہے 2023 حدیث۔ آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس، اللہ اکبر، یہی واقعہ ہے صحیح مسلم میں بھی، جیسا کہ متفق علیہ، دونوں امام بخاری امام مسلم نے اس کو ذکر کیا حدیث کو، اور امام مسلم کی ایک اور روایت بھی ہے الگ، جس میں جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے عبداللہ بن عباس کے بجائے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ انہ شرب بعد العصر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پانی منگوایا تھا، دعا بماء فرفع الی یدی کی جو ذکر ہے، یہ عصر کے بعد آپ نے
پانی پیا تھا۔ گویا کہ آپ کو علم ہے کہ پہلا وقت جو ہوتا ہے اس میں پھر بھی آدمی کچھ برداشت کر لیتا ہے، پیاس وغیرہ، اور اتنی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن جو سورج آگے نکلتا ہے غروب ہونے کی طرف، تو گرمی میں جو رمضان کی شدت ہے وہ اپنا آپ دکھاتی ہے، گلے خشک ہو جاتے ہیں، آدمی نڈال ہو جاتے ہیں، کمزوری آ جاتی ہے عموماً جسموں کے اندر، اور آدمی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے پیاس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عصر کے بعد یہ عمل فرمایا۔ آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس اسی باب کے تحت دوسری فصل آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں حدیث ہے انس بن مالک القعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پہلی حدیث 2025۔ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، کہ یقیناً اللہ جل شانہ نے مسافر سے روزے کو اٹھا دیا، شطر الصلاۃ یعنی مسافر نہیں، روزہ نہیں، یہاں ہاف نماز کا ذکر ہے کہ جب مسافر سفر کرے گا تو وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، آدھی نماز کو اٹھا دیا، ساقط کر دیا، ختم کر دیا، آدھی نماز رہ گئی سفر کی وجہ سے۔ والصوم، اور روزے کو مکمل اٹھا دیا، عن المسافر وعن المرضع والحبلى، سفر کرنے والے سے اور اسی طرح وہ دودھ پلانے والی مرضع بچے کو، اس سے بھی، اور اسی طرح حاملہ خاتون جس کے امیدواری ہو ولادت کی۔ تو یہ حدیث جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے 2025، اور اس کا معنی الحبلہ کا معنی جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے، بس اس کا مطلب ہے وہ خاتون جو کہ حاملہ ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ تو ظاہر ہے بچہ جو ہے وہ بھی اپنی خوراک لیتا ہے، اور عام طور پر جو ایسی خواتین ہیں اگر تو طاقت ہو تو رکھ لیں، کوئی حرج نہیں روزے، لیکن اگر نہ ہو تو اللہ کی طرف سے ان کو اس کی معافی ہے۔ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، یعنی صحیح حدیث سند کے اعتبار سے 2025۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ نیکسٹ حدیث کی جانب۔ حدیث نمبر 2026 ہمارے پاس موجود ہے اسی باب میں۔ وان سلمہ بن المحبک، سلمہ بن محبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں صحابی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ حمولہ، وہ شخص کے اس کے پاس سواری کا سامان وہ موجود ہو، یعنی سواری موجود ہو، حمولتن، حمولہ یعنی کوئی بھی سواری۔ آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، اس وقت کچھ اور تھی، تو جو بھی جس وقت جس کے پاس جو سواری ہے، اور وہ سواری کیسی ہے، تاوی الی شبعن، جو اٹھا لے، اس کو پہنچا دے، جو اس کو ٹکا دے، الی شبعن، ایسی جگہ جہاں وہ کھا پی سکتا ہو آدمی، تو فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ فلیصم رمضان کے وہ روزے رکھے، حیث ادرکہ، جہاں کہیں بھی رمضان اس کو پا لے۔ رواه ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو گویا اس میں وہ رخصت کی بات کوئی نہیں، اس لیے حدیث بھی ضعیف ہے، لہذا یہ قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ پابندی ہے کہ اگر آپ کے پاس سواری ہے تو آپ روزہ چھوڑ ہی نہیں سکتے سفر میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سواری پر سب کے سامنے دست مبارک بلند کر کے، اور صحیح حدیث ہے، تو آپ نے سب کے سامنے روزہ افطار کیا ہے، تو افطار بھی کیا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ ساتھ صراحت بھی ہے کہ آپ نے اپنے سفر میں روزہ رکھا بھی اور چھوڑا بھی۔ تو اس لیے یہ حدیث جو ہے، جیسا کہ مصنف نے بھی اس کی طرف ذکر کیا ہے، اس بات کی طرف کی حدیث ضعیف، اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے عبد الصمد بن حبیب
اسے جمہور اہل علم نے ضعیف کہا ہے، اور حبیب بن عبداللہ مجہول، دو راوی ہیں، ایک ضعیف ہے اور ایک مجہول ہے، قابل حجت نہیں۔ اسی فصل اسباب میں عزیز طلبہ 2027 جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے، امام مسلم نے اسے ذکر کیا رحمہ اللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال نکلے، الی مکہ، مکہ کی جانب، کہاں سے نکلے؟ ظاہر میں مدینہ، مدینہ سے۔ پہلے بھی سفر کے بارے میں حدیث آئی ہے جہاں ذکر تھا عثفان کا، پھر رمضان میں فصامہ، تو آپ نے روزہ رکھا، حتی بلغ قراء الغمیم، یہاں تک کہ آپ پہنچ گئے قراء الغمیم، یہ بھی ایک بستی یا مقام کا نام ہے، آج بھی موجود ہے۔ فصام الناس، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی روزہ رکھا، تو ثم دعا بقدح من ماء، تو آپ نے ضرورت جب محسوس کی، لوگوں کی حالت دیکھی، تو آپ نے کیا کیا؟ منگوایا ایک پیالہ پانی کا، فرفعہ، آپ نے اس کو بلند کیا، اٹھایا کہ ہر کوئی دیکھ لے، حتی نظر الناس الیہ، یہاں تک کہ سب لوگوں نے اس کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ ثم شرب، پھر آپ نے وہ اپنا پانی پیا پیالے سے سب کے سامنے۔ فقیل له بعد ذلك، آپ سے یہ کہا گیا اس کے بعد، ان بعض الناس قد صام۔ عزیز طلبہ یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے جب پانی نوش فرمایا روزے کی حالت میں، روزہ افطار کیا، تو آپ سے بعد میں یہ کہا گیا کہ ان بعض الناس قد صام، کے بعد لوگ جو ہیں ابھی بھی روزے سے ہیں، انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا، غالباً اس بات پر وہ مصر تھے کہ ہم روزہ نبھا لیں گے، برداشت کر لیں گے، تو اب دن کا زیادہ حصہ تو ہم نے رکھ لیا، تو اب تھوڑا سا رہ گیا ہے ٹائم، تو اس لیے ہم کوئی بات نہیں، روزہ برداشت کر لیں گے۔ فقال، تو اس بارے میں لوگوں نے کہا کہ جی بعض لوگوں نے تو روزہ بھی رکھا ہوا ہے، سب نے افطار نہیں کیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اولئک الوساط، اولئک الوساط، انڈر لائن کر لو، یہ فتویٰ رحمت للعالمین کا ان لوگوں کے بارے میں، کن لوگوں کے بارے میں؟ اب آپ بات حیران ہوں گے، کسی کو بتا دو نا کہ جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا سفر میں وہ نافرمان ہیں، اولئک الوساط، اولئک الوساط، عجیب بات نہیں؟ یہ جو حدیثیں اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یہ ہمیں اس بات کی طرف تعلیم دیتے ہیں کہ اصل میں دین کیا ہے۔ دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، اپنی مرضی کا نام نہیں کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ عمل ٹھیک اچھا ہے، اس کو کر لیں تو ثواب ملے گا۔ اور بدعات و خرافات اسی سے، اس ذہن سے ہی جنم لیتی ہیں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اگنور کرتے ہوئے اپنی مرضیاں اور اپنے ذہنی عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور پھر اس پر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، یہی بدعت ہے۔ تو اس لیے دیکھو اولئک الوساط، اولئک الوساط کیا ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے، راہ فرما رہے ہیں، روزے دار نافرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی روزے دار نافرمان ہوتے ہیں اور کبھی روزہ نہ رکھنے والے جو ہیں ساری زندگی روزہ رکھیں تو ان کی تلافی نہیں ہوتی، جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے نارمل حالات میں۔ تو اطاعت ہے اصل بات، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ دین ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے۔ لوگ اس بات کو اگنور کرتے ہیں، اس پوائنٹ کو۔ اللہ اس کے رسول کی منشا کیا ہے اس عبادت میں، کیا طریقہ ہے، کیا بتایا ہے طریقہ، اس طریقے کے مطابق معمولی بھی جنبش نہ ہو آگے پیچھے ادھر ادھر۔
تو لوگ جو ہیں وہ اللہ اکبر، کوئی 100 نمازیں رکھتے پڑھ رہا ہے، کوئی جناب اللہ رحم کرے علمان والا فیس، اور پھر کہتے ہیں جی اس پر بڑا ثواب اور اجر ہے۔ حدیث نمبر 2028 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائم رمضان فی السفر کالمفطر فی الحضر، رواہ ابن ماجہ۔ حدیث کی عبارت ہی بتا رہی ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صائم رمضان فی السفر، سفر کے دوران رمضان کا روزہ رکھنے والا، سفر کے دوران سفر ہے، رمضان بھی ہے، اور ایک نے روزہ رکھ لیا کہ میں رکھ سکتا ہوں، تو اب اس کی حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یا وہ کس سٹیج پہ آ گیا ہے؟ کل مفطر فی الحضر، وہ ایسے ہے جیسے ایسا نافرمان ہے کہ گویا کہ اس نے اپنے گھر رہتے ہوئے فرضی روزہ چھوڑ دیا ہو۔ عجیب، دیکھیے جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں اس سے پہلے، اس سے کوئی اس کی مطابقت ہے؟ تو اس لیے حدیث کا جو الفاظ ظاہری اور متن بتا رہا ہے کہ حدیث صحیح نہیں۔ 2028 سند میں ضعیف ہے، راوی ابو سلمہ اپنے باپ سے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ حدیث کی سند میں راوی ابو سلمہ ہیں جنہوں نے اپنے والد سے سنا ہی نہیں سرے سے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ امام علی بن مدینی، امام احمد، یحییٰ بن معین وغیرہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے منقطع ہے، صحیح نہیں۔ آگے عزیز طلبہ حدیث نمبر 2029 حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اجد بی قوتاً علی الصیام فی السفر، انی اجد، میں پاتا ہوں اپنے میں قوت، طاقت روزہ رکھنے کی، فی السفر، سفر میں، فعلی علیہ جناح، تو کیا مجھ پر روزہ رکھنے میں کوئی گناہ ہے کیونکہ سفر ہے؟ اور اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ من کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، غالباً ان کے سامنے یہ اللہ کا حکم ہوگا کہ جو مسافر ہے یا مریض ہے تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اہل ظاہر کہتے ہیں اگر کوئی روزہ رکھ بھی لے تو اس کا روزہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو انہی چیزوں سے یہ اپنا شک دور کرنا چاہتے تھے۔ حدیث بالکل واضح اور کلیئر ہے، پتہ نہیں کیوں اختلاف ہوا اس بارے میں۔ کیا سفر میں مجھے قوت ہے، طاقت ہے روزہ رکھنے کی، کیا میں اگر رکھ لوں اس کے باوجود طاقت کی وجہ سے، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ آپ نے اب جواب دیا، دیکھو، اور یہ حدیث بڑی قول فیصل ہے۔ ہی رخصت من اللہ عز وجل، کہ اے حمزہ بن عمر، یہ اللہ کی جانب سے ایک رخصت ہے، سہولت ہے، آسانی ہے، عز وجل کی جانب سے۔ فمن ناخذ بها فحسن، تو جو اس آسانی کو لے لے اس کے لیے بہت عمدہ بات ہے، اللہ کی یہ عطا کردہ نعمت کی قدر ہوگی۔ ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، جیسے تم بتا رہے ہو۔ جی عزیز طلبہ، آر یو واچنگ؟ Yes, sir. Yes, sir. Alhamdulillah. کلیئر ہے جی؟ تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے یہ بہترین اس بارے میں ایک رائے ہے، سمجھ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جو جواب میں فرمایا۔ تو ہم نے پہلے بات کہی ہے کہ اگر طاقت ہے تو روزہ رکھنا بہتر ہے، کیا ضرورت ہے چھوڑنے کی، بعد میں بھی تو رکھنا پڑے گا۔ اور اگر طاقت نہیں تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، تو اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ نے رخصت دی ہے اس کے باوجود۔ آگے ہمارے پاس باب القضاء، جی روزوں کے سلسلے میں جو روزے رہ جاتے ہیں اس سے مراد فردی روزے ہیں جو کہ انسان کے مس ہو جائیں، رہ جائیں، خاص طور پر خواتین، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے نفاس کا، حید کا، جس میں ان کو عبادت کی ممانعت ہوتی ہے، تو
تو اب یہ ہے کہ روزے جو فرضی روزے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا صورتحال ہوگی، کیا حکم ہے۔ 2030 میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان، کہ ہوتے تھے کان یکون علی مجھ پر روزے میں رمضان کے فرض روزے، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو میں نہیں طاقت رکھ سکتی تھی کہ وہ ان کی قضا دوں مگر شعبان کے مہینے میں ہی۔ وہ بیچاری انتظار کرتے کرتے، جیسے ہمارا بھی یہی حال ہے، چلیں جی ابھی مہینہ ہے نا رکھ لیں گے، ابھی اگلے مہینے رکھ لیں گے، چلو جی اگلے مہینے رکھ لیں گے۔ دنیا کے کام اور مصروفیتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ بس پھر جب ایک مہینہ رہ جاتا ہے شعبان کا تو اس میں پھر اس کے بعد اس وقت رکھنے پڑتے ہیں اور وہ زیادہ بھاری بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد رمضان کے روزے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال جائز ہے۔ قال یحییٰ بن سعید، یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں تعنی الشغل من النبی او بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو اما عائشہ تھیں وہ مصروف رہا کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے سلسلے میں، یا جو بھی ان کے معاملات تھے نبوت اور رسالت کے بارے میں جو ذمہ داریاں تھیں اس میں وہ معاون تھیں بہترین، اس لیے بہت کم ٹائم ملتا تھا انہیں، تاخیر ہو جاتی تھی۔ 2031 آگے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم، ہاں جی یہ بھی ایک حکم ہے، مسئلہ ہے، خاص طور پر خواتین سے ریلیٹڈ ہے جو کہ شادی شدہ ہوتی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی لا یحل نہیں ہے جائز کسی بھی عورت کے لیے للمرأة ان تصوم کہ وہ روزہ رکھے وزوجها شاہد اور اس کا خامد وہاں موجود ہو، اس کے پاس حاضر ہو، الا باذنہ ہاں اس کی اجازت کے ساتھ رکھ سکتی ہے، ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ اور نہ وہ اجازت دے، ولا تأذن وہ اس کی عورت تو اس کی بیوی، فی بیتہ اپنے گھر میں کسی اور کو گھسنے کی اجازت نہ دے، الا باذنہ سوائے اپنے خامد کی اجازت کے۔ تو اس میں دیکھ لیجئے آپ، بڑا حساس معاملہ ہے خاص طور پہ خواتین کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اس حدیث میں تو ذکر نہیں ہے، ماں باپ بھی اگر ہوں تو اجازت، اگر وہ شوہر نہیں پسند کرتا تو عورت کو اس پر بھی پابندی کرنی پڑے گی۔ بہرحال ان مسائل میں تفصیل بھی ہے، حالات جو ہیں وہ اس کا، کیونکہ بسا اوقات حالات ایسے گھریلو ہوتے ہیں کہ جس سے سسرال کے آنے میں بھی میاں بیوی کے آپس میں تعلقات کے خراب ہونے کا اگر خطرہ ہے تو والدین کو نہیں آنا چاہیے کچھ وقت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ مقاطعہ تو نہیں ہے نا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر خامد یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی آتا ہے گھر اگر تو ہماری ناچاکی یا گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے یا ہماری پرائیویسی میں کوئی فرق پڑتا ہے تو بالکل نہیں آنا چاہیے اس کو، کیونکہ گھر جو عورت کا ہے وہ سب سے عزیز ہے، یہ سلطنت جو ہے اس میں دراڑ نہ پڑے۔ بہرحال یہ حدیث عام ہے، اس میں کوئی بھی آدمی اگر خامد چاہ رہا ہے کہ فلانا آئے تو عورت کو چاہیے اس کو روک دے اگر اس کا محرم بھی ہو، اور غیر جو ہے وہ تو خیر ہے ہی، اس کے بارے میں تو کلام ہی نہیں ہے، وہ تو نہ اس کو اجازت دینی چاہیے اور نہ خامد کو کہنا چاہیے کہ وہ آئے الا کہ اس کی موجودگی میں۔ اچھا جی، لیکن یہ جو ذکر ہوا ہے روزے کا، یہ روزہ فرض روزہ نہیں، یہ روزہ نفلی ہے، نفلی روزہ، اس لیے کہ فرضی روزے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ پابند ہے، خواہ وہ خامد ہو یا اس کی بیوی ہو یا گھر کا کوئی اور بھی فرد ہو، اگر اس پر روزہ فرض ہے تو اس کو بالکل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ پوچھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ، اور کسی کی اطاعت و فرما برداری مشروط ہے اللہ کی حکم کے مطابق، مخالفت میں نہیں۔ تو یہ روزہ رکن ہے ایک دین کا۔
تو نفلی روزے کے لیے یہ ہے معاملہ کہ عورت جو ہے وہ پوچھ لے اپنے خامن سے اگر وہ موجود ہے تو 2032 حدیث آگے ہمارے پاس وان معاذہ العدویہ، معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ حدیث روایت کرتی ہیں کہ انہا کہ انہوں نے قالت کہا علی عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ام المومنین سے کہا، ما بال الحائض تقضی الصوم، ہاں جی، کیا حال ہے حائضہ جنہیں ماہانہ پیریڈز آتے ہیں نا، اس میں انہیں عبادت سے روک دیا جاتا ہے، نماز وغیرہ سے، روزے سے، تو کیا حال ہے اس حائض والی خاتون کا تقضی الصوم کہ وہ روزہ کی قضا تو دیتی ہے، ولا تقضی الصلاۃ لیکن نماز کی قضا نہیں دیتی۔ تو یہ چونکہ آج کل بھی بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ نماز جو ہے وہ زیادہ اہم ہے روزے سے، اور اس کا پہلا نمبر ہے، اس طرح کی بھی کہتی ہیں بات۔ روزے کی اپنی اہمیت ہے، نماز کی اپنی، دونوں رکن ہیں، دونوں کو چھوڑنا بہت ہی بڑا گناہ ہے بغیر ضرورت کے اور بغیر کسی وجہ کے، بہرحال لیکن روزہ جو ہے اس کو دونوں رکن ہیں، تو روزے کی قضا وہ ہے اور نماز کی قضا نہیں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کانا یصیبنا ذالک، اللہ اکبر، کہ یہ حالات ہم پہ آتے تھے، ایسے حالات ہم پہ بھی آتے، ایسے حالات سے ہم بھی دو چار ہوتی، فنؤمر بقضاء الصوم، تو ہم کیا کرتے، حکم دیے جاتے بھئی روزوں کی قضا دو، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، اور ہم حکم نہیں دیے جاتے تھے نماز کی قضا کا، نماز کی ادائیگی کا، نماز جو نمازیں مس ہوتی تھیں ان کی قضا نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ 2032 حدیث ہے عزیز طلبہ، اور یہ بڑی، اس میں بڑے اور بھی دروس ہیں اختصار کے ساتھ۔ کسی مسئلہ کے بارے میں علم نہ ہونے کی صورت میں ام المومنین رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، انہیں جتنا علم تھا اس کے مطابق انہوں نے جواب دے دیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ نماز کی قضا نہیں دینے کی ضرورت ہے، روزے کی قضا دو، بس ختم کم۔ توجیہات جو ہے اگر کوئی ہوتی تو اللہ کے رسول یا اللہ کی طرف سے بیان کر دیتی، تو سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ خاموش ہو کر اس پر عمل کیا جائے، توجیہات وہ نہ تلاش کی جائیں۔ باقی اہل علم نے بہت گفتگو کی ہے اس حدیث پر بھی، اور زیادہ تر چونکہ اسلام کا مزاج ہے آسانی، تو اگر خاتون کو پابند کیا جائے کہ ہر نماز کی قضا دو، تو اب یہ ہے کہ ایک 7 دن کی 8 دن کی نمازیں ہر مہینے میں پڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں نا، لیکن رمضان کے روزے جو ہیں وہ تو ایک دفعہ ہی آتے ہیں، اس کے 6-7 چھوٹیں گے، 7 یا 8 جو بھی دن ہوتے ہیں ایک مہینے میں، تو ایک بار چھوٹ جائیں گے 7-8 ان کی، وہ آرام سے بعد میں قضا دے لے گی۔ تو حدیث کو ایک بغیر نظر گزار لینا، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، فوراً آدمی جب حدیث پڑھتا ہے دوبارہ اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ حدیث میں نے پڑھی ہے۔ تو اس لیے آپ ماشاءاللہ کوشش یہی کیا کریں کہ ٹائم پہ حاضر ہوں اور حاضری کو یقینی بنائیں، وما توفیقنا الا باللہ۔ 2033 ہمارے پاس حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو روزہ رکھ، صام عنہ ولیہ، تو اس کی طرف سے اس کا ولی جو ہے، جو کہ زندگی میں اس کے نان و نفقے کا مالک تھا یا وارث بھی بنا اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا، تو وہ اس کا ولی جو ہے اس کی طرف سے روزے رکھے تاکہ اس پر جو بوجھ تھا روزوں کا وہ اتر جائے۔ تو وہ روزے جو چھوڑ بیٹھا تھا اپنی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، یا اس پر کوئی کفارے کے روزے ہیں، بعد نے فرق کیا کفارے کے روزے اور رمضان کے روزوں میں، تو بہرحال حدیث میں عام ہے حکم کہ اگر کسی کے فرضی روزے رہتے ہوں تو وہ بھی رکھ سکتا ہے،
اور کسی کا اگر کوئی کفارہ وغیرہ ہو تو اس کی طرف سے کفارہ دے لے یا روزہ رکھ لے۔ تو بہرحال روزے میں نیابت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، نماز میں نیابت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی، نماز نہیں کسی کی طرف سے پڑھی جا سکتی۔ اگر کسی کی نمازیں رہتی ہیں تو وہ کہے جی فلاں میت کی طرف سے اس کا وارث جو ہے نمازیں پڑھے، کیونکہ نماز کو اللہ نے ایمان کی جگہ پہ رکھا ہے۔ جس طرح ایمان میں نیابت نہیں، اسی طرح نماز میں بھی نیابت نہیں۔ باقی حج بھی کر سکتے ہیں آپ کسی کی طرف سے، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، سکی حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ 2033 آگے ہمارے پاس حدیث نمبر دوسری فصل میں 2034 نافع، حضرت نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آپ نے فرمایا من ماتا، جو شخص فوت ہو جائے وعلیہ صیام شہر رمضان، اور اس پر رمضان المبارک کے روزے ہوں، یعنی فرض روزے اس پر ہوں اور وہ فوت ہو جائے، پورے نہ رکھ سکے اور نہ اس کا کوئی اس نے کوئی کفارہ ادا کیا یا فدیہ دیا، فلیطعم عنہ، تو اس کی طرف سے رکھے جائیں گے، نہ اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، فلیطعم ان اس کی جانب سے، مکان کل یوم مسکین، ہر دن ایک مسکین کو کھانا دیا جائے گا، کھلایا جائے گا۔ جیسا کہ وہ فدیے کے طور پہ جو روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کو، جس طرح لوگ جو ہیں وہ مرض یا بڑھاپے یا اس کی وجہ سے فدیہ ہے، فدیہ تو طعام مسکین، تو امام ترمذی اس کو روایت کیا اور کہا کہ بس صحیح انہ موقوف علی ابن عمر، صحیح یہی ہے کہ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے اللہ کے نبی سے، یہ بلکہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا قول ہے، صحیح یہ ہے۔ اور مرفوع حدیث کو اگر کہا جائے تو وہ صحیح نہیں بنتی، ٹھیک ہے جی۔ 2034 تو 2034 جو ہے تو اس اعتبار سے یہ حدیث کی سند جو ہے اس میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ضعیف راوی ہے، بہت مشہور ہے اس حدیث کی سند میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، جو کہ اس کے مرفوع ہونے کو ضعیف کر دیتا ہے، جبکہ موقوف عبداللہ بن عمر سے اپنا قول جو ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہمارے پاس آخری اس لیسن کی، آج کے لیسن کی حدیث، عزیز طلبہ، یہ بھی امام مالک رحمہ اللہ سے موطا میں بالاغاؤں نے یہ خبر پہنچی کہ ابن عمر، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کانا یسألو، ان سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ حال یصوم احد عن احد، کہ کیا کوئی ایک شخص جو ہے کسی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، اور یصلی، یا نماز پڑھ سکتا ہے، احد عن احد، کوئی ایک کسی ایک کی طرف سے، تو فیقول، تو وہ یہ جواب دیا کرتے تھے لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد، نہ کوئی روزہ رکھے کوئی ایک کسی کی طرف سے، اور نہ کوئی نماز پڑھے کوئی ایک کسی کی طرف سے، رواہ فی الموطا۔ تو گویا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ اپنا ایک ذاتی فعل ہے، اپنی ذاتی رائے ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا بلکہ اس کی طرف سے فدیہ دے اس کی طرف سے، جتنے روزے ہیں اس کی طرف سے وہ بوجھ جو ہے ختم ہو جائے گا، جس طرح کی یہ اوپر والی حدیث ہم نے پڑھی ہے، ان کا اپنا قول موقوف جو ہے، گویا کہ ان کا یہ مسلک تھا یا ان کی یہ رائے تھی، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو یہ حدیث جو ہے 2035 یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یعنی منقطع ہے، لیکن امام بہقی رحمہ اللہ نے، عزیز طلبہ، امام بہقی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک اور روایت ذکر کی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں لا یصوم احد عن احد، کہ نہ روزہ کوئی رکھے کوئی بھی کسی کی طرف سے، ولکن تصدقوا عندی من مالہ، عندہ من مالہ، لیکن جو ورثاء ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ دیں اس کے مال سے، اور وہ صدقہ کیا ہے، جیسا کہ اس اوپر والی حدیث میں آیا ہے کہ للصوم لکل یوم مسکینا، ہر دن کے بدلے میں
ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو ان الفاظ میں یہ حدیث جو ہے امام بہقی نے روایت کی ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو گویا کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ اپنا ایک مسلک یا فتویٰ ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنے اس لیسن کو اختتام کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ اور اے اللہ جو کچھ کہا سنا ہے اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔